اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى إن الله معنا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي وأياما ينادى بالصلاة فيقول مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فإذا الصلاة على الإسلام وقران الدين فرضينا بدنيانا ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا فبايعنا أبا بكر. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باوفادهم. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باوفادهم طلب کیوں کر باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں دو امتیازی خصوصیت سے نوازا. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے اپنے راضی ہونے کا اور تمام صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر بیان فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دوسری امتیازی صفت اور خصوصیت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلا کسی امتیاز اور استثناء اور تفریق کے تمام صحابہ کرام کے لیے اسی دنیا میں جنت کا پروانہ دے دی. اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک سے، چاہے وہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور مالوں کو خرچ کرنے والے ہوں، چاہے وہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد تمام امت میں سب سے افضل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت.
اس کے برخلاف وہ لوگ جو صحابی نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ صحبت نہیں پائی ہے، وہ بعد میں بھلے ہی کتنے بڑے مرتبے پر پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے قطب ابدال ہو جائیں، لیکن وہ صحابہ کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان حضرات کو یہ دونوں پروارے دنیا میں نہیں ملے۔ میرے بھائی اور دوستوں، جس طرح اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام انبیاء کے بعد تمام امت میں افضل ہیں، ایسے ہی تمام صحابہ کرام میں خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام میں ترتیب خلافت کی جو ترتیب ہے، اسی اعتبار سے یہ تمام صحابہ کرام، یہ چاروں خلفاء تمام صحابہ کرام میں افضل ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان چاروں خلفاء کا تمام صحابہ میں افضل ہونا یہ خلافت کی بنیاد پر نہیں، اگر بالفرض یہ حضرات خلیفہ نہ بھی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تب بھی یہ تمام صحابہ کرام میں افضل ہوتے۔ تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ ان چاروں خلفاء میں سب سے افضل وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا مسلمان اس امت محمدیہ کا بنایا، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں خلفاء میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس اسلام کے لیے قربانی دینے والے ہیں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف اور مصائب کو جھیلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں 19 غزوات کیے، سارے غزوات اور ساری لڑائیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے، اور سب سے پرخطر جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کا ہوا ہے ہجرت کا، اس سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ہمارے دور کے اندر جو کچھ دن 2-3 دن وہاں پر تھے، اور کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے، تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بھی ساتھ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان چاروں خلفاء میں سب سے افضل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
چنانچہ ہم نے پہلی جو روایت پڑھی ہے حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں خیر امتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ نبی کے بعد سب سے بہتر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی ایسی بات کہے جو غیر عقلی، آدمی اپنی عقل سے سوچ کر سمجھ کر وہ بات نہ کہہ سکتا ہو، تو حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہ صحابی اگر کہ اپنی زبان سے کہے گا لیکن اس کو حدیث مانا جائے گا۔ تو یہ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ضرور ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حقیقت میں حدیث کے اصول کے اعتبار سے یہ حدیثی ہے، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بہتر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو اسلام کے پھیلانے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں، تو خلافت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے حقدار بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دوسری روایت جو پڑھی ہے وہ بھی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیالی و ایاما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام بیمار رہے۔ یونادی بالصلاۃ، اس بیماری کے ایام میں نماز کے لیے اذان دی جاتی، فیقول مروا ابا بکر یصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھانے کی سکت آخری ایام میں نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس لیے حیدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھیج دے کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نظرت فإذا الصلاة علم الاسلام وقیام الدین، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو حیدری فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نماز اسلام کا جھنڈا اور دین کا رکن ہے۔ آگے حیدری فرماتے ہیں فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اور اپنے آخری زندگی کی لمحات میں ہماری دین کی پیشوائی کے لیے نماز جیسی اہم عبادت کی امامت کے لیے اور دینی رہبری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کا اپنی زندگی میں انتخاب فرمایا تھا، ہم نے اپنی دنیا کی پیشوائی کے لیے، دنیا کی رہبری کے لیے ہم نے اس ذات کا انتخاب کر لیا۔ فبایعنا ابا بکر، لہذا ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری۔ میرے بھائی اور دوستوں، بیعت کے تعلق سے بہت ساری غلط سلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں ہو رہے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس روایت کے اندر خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہماری دین کی پیشوائی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. اس لیے ہم لوگوں نے اپنی دنیا کی پیشوائی اور رہبری کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا. لہذا ہم لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت کر لی. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانیوں کی بدولت اور اسلام پر اپنے آپ کو مٹانے کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل منتخب ہوتے ہیں. لہذا ہماری عوام میں اور قوالیوں میں جو یہ بات گونجتی ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. ہمیں اور آپ کو اس عقیدے کی درستگی کرنا چاہیے، اس عقیدے کو درست کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زبانوں پر نہیں لانا چاہیے. بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل خلیفہ منتخب ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ رسول اور خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چاروں خلفاء میں سب سے مختصر ہے. حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال ہے، حیدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال ہے اور حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سال ہے. ان چاروں میں سب سے مختصر خلافت کا دور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے. 2 سال 2 مہینہ کچھ دن رہے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو رہا ہے وہ اس دور میں اتنے فتنے وجود میں آ رہے تھے اور اتنے مشکلات کا وہ دور رہا ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کوئی فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنتا تو وہ کام نہ کر پاتا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سالہ دور خلافت میں تمام فتنوں کو ختم کر دیا اور بہت سارے کارنامے انہوں نے انجام دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی طرح کے فتنے رونما ہونے لگتے ہیں. پہلا فتنہ مدعیان نبوت کا، دوسرا فتنہ مرتدین کا، تیسرا فتنہ منکرین زکات کا، چوتھا اختلاف وہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ اجمعین میں ہو گیا تھا لشکر اسامہ کی روانگی کے تعلق سے. اور ان سب میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفیر. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل منتخب ہونے کے بعد آپ نے اپنی نور بصیرت سے سب سے مشکل چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفیر تھی اس کو بآسانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ نبی جس جگہ وفات پاتا ہے اس کا مدفن وہی ہوتا ہے. چنانچہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے اور باری باری صحابہ کرام صلی اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز اور دعا وغیرہ کی. اس کے بعد مدعیان نبوت کا فتنہ وجود میں آتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخری دور میں آپ کی زندگی ہی میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھی بھیجا. آپ کی وفات کے بعد اسود عنسی نے دعویٰ کر دیا نبوت کا. اسی طرح ایک عورت نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کچھ قبیلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لشکر اسامہ کا وہ لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں غزوہ موتا جو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان اور سکون ہوا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط جاری کیے تھے ان میں سے ایک خط قیصر روم کی طرف بھی آپ نے جاری کیا تھا، لیکن اس کا ایک گورنر تھا شرحبیل، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قاصد کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے کے لیے آپ نے ایک وفد بھیجا تھا اور جنگ ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے جسے غزوہ موتا کہتے ہیں، لیکن اس میں اس غزوے میں کچھ کمی رہ گئی تھی، کچھ لوگ جو ہے جو اصل اس کے اندر جس نے قاصد کا قتل کروایا تھا وہ بچ گیا تھا، اس کی بھرپائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لشکر کو آپ نے روانہ کیا تھا کہ اس کو جو ہے قتل کیا جائے۔ اس لشکر کی روانگی کے تعلق سے تمام صحابہ کرام ایک طرف ہو گئے تھے کہ چونکہ مدینے کے اندر یہ سارے فتنے وجود میں آ رہے ہیں اور اسامہ کے لشکر کو حالات نہیں ہے کہ روانہ کیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لشکر کی روانگی کی وصیت کی ہے، اس لیے یہ لشکر روانہ ہوگا اور یہ جو سارے فتنے ہیں ان سارے فتنوں کی طرف فوجیں بھیجی جائیں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ رسول یہ نرمی کا وقت ہے، سختی کا وقت نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ تم زمانے جاہلیت میں بہت سخت تھے اور اسلام میں آ کر نرم ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبان مبارک سے یہ کلمات کہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا۔ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے مختلف تھی، اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمت اور نور بصیرت سے وہ سارے لوگوں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میری زندگی میں آپ کی وصیت پر عمل نہ ہو اور اسامہ کا لشکر روانہ نہ ہو، اسامہ کا لشکر روانہ ہو کر رہے گا اور یہ سارے جو فتنے ہیں ان فتنوں کی طرف فوجیں بھیجی جائیں گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری روٹی لاؤ، میں خود جو ہے ان فتنوں کو دبانے کے لیے اور ان فتنوں کو تہس نہس کرنے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ جو روٹی پر بیٹھ گئے، حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور فرمایا کہ اے خلیفہ رسول، میرا حکم اور میرا تو صرف مشورہ تھا، آپ جو حکم کریں ہم اس حکم کی تعمیر کے لیے راضی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خلافت کے پہلے سال میں آپ نے سارے فتنوں کو، مرتدین کا فتنہ، ممکن زکات کا فتنہ، مدعیان نبوت کا فتنہ، ان سارے فتنوں کو ختم کیا اور اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ وہ لشکر کامیابی کے ساتھ لوٹا۔ جب یہ سارے فتنے ختم ہو گئے اور اسامہ کا لشکر کامیابی کے ساتھ لوٹا تو حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے انداز میں حیدر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ حیدر فرماتے ہیں قام فی الجنة مقام الانبیاء، کہ اس موقع پر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس موقع پر اپنے آپ کو جمائے رکھا تھا مرتدین اور سارے فتنوں کے مقابلے میں اسامہ کے لشکر کی روادگی کے تعلق سے میں نے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ انبیاء کے مقام پر کھڑے اور سیدنا عبداللہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کری نہ ہو پھر ابتدائی وحمد نہ ہو پھر انتہائی کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ فرما رہے تھے کہ اسامہ کا لشکر روانہ ہو اور